ابتدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کہ جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی بات پروگرام میں ہوں طارق امین خالد ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے کورونا کی تیسری لہر کی۔ دیکھیں نا جی کہ پوری دنیا میں ایک وہ اندیکھا جراثیم جسے کہتے ہیں کہ وہ چائنا سے نکلا تھا، کچھ کہتے ہیں امریکہ نے ایجاد کیا تھا، کچھ کہتے ہیں، بہرحال جو کچھ بھی ہے، یہ جراثیم پوری دنیا کے نظام کو اس نے بدل کے رکھ دیا ہے۔ اب دیکھیں نا جی کہ پہلی لہر آئی، سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ مر گئے اور کروڑوں لوگ اس کے شکار ہوئے، اور پوری دنیا کی ایئر لائنز پر اثر پڑا، ٹرانسپورٹ پر اثر پڑا، ہوٹلنگ پر اثر پڑا، صحت پر اثر پڑا۔ گویا کہ زندگی کے تمام نظام کو اس کورونا نے بدل کے رکھ دیا، اور اب اس کی تیسری لہر جو ہے وہ اس سے بھی خطرناک طریقے سے دنیا پر حاوی ہے، اور اس کا شکار امریکہ کے بعد سب سے زیادہ بھارت ہو رہا ہے، جہاں پر یہ آپ دیکھیں نا کہ ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 3 کروڑ لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں، اور موت کی تعداد یہاں پر لاکھوں میں چلی گئی ہے۔ ہسپتالوں کے ہسپتال بھر چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے، شمشان گھاٹوں میں جگہ نہیں ہے، لوگ اپنی میتیں، اپنے عزیزوں کی، رشتہ داروں کی، ان کو جلانے یا دفنانے کے لیے پریشان بیٹھے ہیں۔ ہسپتالوں میں ادویات کا خاتمہ ہو چکا ہے، ڈاکٹر اس کا شکار ہو چکے ہیں، نرسز اس کا شکار ہو چکی ہے، پیرامیڈک اس کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب جو ہیں اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ جس کو پکڑتا ہے اس کو لے جاتا ہے، اور پوری دنیا میں موت کا رقص جو ہے وہ جاری ہے۔ خود میرے اور آپ کے پاکستان میں بھی صورتحال کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ یہاں پر لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے، SOPs کے تحت کام بھی چل رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم دوسروں کی نسبت ابھی تک بہتر جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ میرا وطن اور پوری دنیا کے لوگ جو ہے اس سے بچے رہیں، اور اب وہ ازلی ہمارا اور ابدی دشمن بھارت جو ہے، جب وہاں پر وبا نے اپنا قبضہ کیا ہے، جب انسانوں کی موت ارزانی کی طرف چلی گئی ہے، تو سب سے پہلے پاکستان کے عوام نے اور پاکستان کی حکومت نے انہیں امداد کی پیشکش کی، اور صرف پیشکش نہیں کی، اس میں باقاعدہ طور پر ہم نے انہیں بڑی تعداد میں 2 جہاز، جو میری اطلاعات ہے ابھی تک، وہ میڈیکل کا سامان، ایکس رے مشینیں، وینٹیلیٹر اور دیگر ادویات اور کھانے پینے کا سامان لے کر پہنچ چکی ہے، اور ایڈی کی طرف سے 50 ایمبولینسیں، وبا سلنڈر اور ڈرائیور اور تمام چیزیں وہاں ہندوستان میں پہنچ چکی ہیں۔ اور اس چیز امداد کے پہنچنے کے ساتھ عام آدمی جو ہے بھارت کا، وہ اس کے دل میں یہ چیز پیدا ہوئی ہے، عام آدمی کے دل میں یہ چیز بھارتی میں پیدا ہوئی ہے کہ پاکستانی، جنہیں ہم اپنا بہت بڑا دشمن سمجھتے تھے، وہ اتنے بڑے دشمن تو نہیں ہیں۔ اب وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ مسجدیں جو ہے آباد ہیں، اور جو قبرستان، جو ان کے مندر ہیں، ان کو تالا لگ گیا ہے، اس لیے کہ وہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ جو صفائی اور ستھرائی مسجدوں میں ہے وہ دوسری جگہوں پر نہیں ہے، اور لوگ اب کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں، ہندو بھی کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں، سکھ بھی کر رہے ہیں، عیسائی بھی کر رہے ہیں۔ جب میں سوچتا ہوں کہ جب ہم انتہا پسندی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، ہمارا کوئی حکمران یا کسی ملک کا بھی حکمران انتہا پسندی کی طرف بڑھ جاتا ہے، تو پھر دیکھیں نا کہ وہ معاملات جو ہے نا وہ نارمل سطح پر نہیں چلتے، اور یہی کچھ بھارت میں ہوا کہ وہ جنونی اور خونی مودی سرکار نے جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا، اور جس طریقے سے انہوں نے دیگر اقلیتوں کے ساتھ یہ جو سلوک کیا، اور اس سے پہلے جس طریقے سے انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کیا، اور وہاں پر جو ظلم و تشدد کیا، اس لاک ڈاؤن کا آپ سوچیں تو صحیح جناب، اس سے پہلے پوری دنیا میں ایسے کسی لاک ڈاؤن کا، اجتماعی لاک ڈاؤن کا تصور بھی نہیں تھا۔ کتنے لوگ تھے ہمارے، کتنے مسلمان، عورتیں، بچے، بڑے، جوان، بوڑھے، اور سب کے سب، اب دیکھیں جو ان کے ہاتھ میں چڑھا سب کو انہوں نے مار دیا، کوئی زخمی ہو کے پڑا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس کے بعد انہوں نے لاک ڈاؤن کر کے پوری وہ جنت نظیر وادی جو ہے اس کا وہ انہوں نے ایک ایسا حشر کیا کہ وہاں سے آوازیں اٹھنے لگی، وہاں سے صدائیں اٹھنے لگی، اور یہ صدائیں میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں جو لاک ڈاؤن آیا وہ پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کا
پتہ چل گیا کہ لاک ڈاؤن بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے، اور کشمیر میں لوگ بھی کیسے بستے ہیں اور کیسے وہ لاک ڈاؤن کا مہینوں جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت جو ہے وہ ہندوستان کی تمام شہروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں رقص کر رہی ہے، اور چھوٹے بڑے غریب امیر سب لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں۔ اور میں تو اب بھی بھارتی سرکار کو یہ گزارش کروں گا کہ اب بھی ہوش کے ناخن لے اور وہ کشمیریوں سے معافی مانگے، ان مسلمانوں سے معافی مانگے۔ اگر مسلمانوں کا کردار آپ نے ہندوستان میں دیکھنا ہے تو انڈیا گیٹ پہ جا کے ان ناموں کو پڑھے، جن میں جو نام آزادی کے جیالوں کے نام ہیں ان میں مسلمانوں کے نام بہت زیادہ ہیں اور مسلمانوں کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن افسوس کہ ان کو نظر انداز اس گورنمنٹ نے خاص طور پر کر دیا تھا، اور آج یہ تباہی اور عذاب جو ہے ہر دنیا کے ہر ملک میں پھیلا ہوا ہے اور پھیل رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سب کو حکومتوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم اپنی اپنی زندگی میں اپنے اپنے طور پر عام آدمی اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ایک کی مدد کرے، وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، سب کی انسان ہونے کے ناطے سے مدد کرے اور اس وبا کا مقابلہ کرے۔ اور آخر میں ایک گزارش میری اپنے حکمرانوں سے بھی ہے کہ جناب دیکھیں، یہ جو وائرس ہے بہت خطرناک ہے، لیکن اس سے بھی ایک بڑا وائرس ہے، اور اس وائرس کو کہتے ہیں بھوک۔ اور جب بھوک جو ہوتی ہے، انسان کی جو بھٹی ہے نا، پیٹ کی بھٹی، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، اسے جب ایندھن چاہیے ہوتا ہے نا تو وہ کچھ کر دیتی ہے کہ جو عام آدمی عام زندگی میں نارمل حالات میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جناب اس لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی پیدا کیجئے، عید کے دن ہے، اور انہی دنوں میں تاجروں نے اور دکانداروں نے چیزیں فروخت بھی کرنی ہوتی ہے، لوگوں نے خوشیاں خریدنی بھی ہوتی ہے۔ ایک بہت سارے لوگ، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جن کو صرف عید پر ہی خوشی میسر آتی ہے۔ تو جناب اس لاک ڈاؤن میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کیجئے اور SOPs کو سخت کر کے آپ اس لاک ڈاؤن کو جناب ختم کیجئے۔ آوازیں اٹھنے لگی ہیں، بہاول نگر میں لوگوں نے احتجاج کر دیا ہے، کراچی میں احتجاج کے لیے لوگ نکل پڑے ہیں، اور دوسرے شہروں میں بھی اگر یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تو میرے خیال میں کرونا کو کنٹرول کرتے ہوئے یہ لوگ، میرے خیال میں یہ عوام کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ بھوک کے بارے میں اقوام متحدہ کی جو موجودہ رپورٹ میرے ہاتھ میں ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ 3 درجن ممالک میں قحط کا خطرہ ہے، اور جناب ان کو باہر نکلنے دیں، انہیں اپنا کام کرنے دیں، SOPs کے تحت کام کرنے دیں، آپ اپنی نگرانی سخت کر لیں، یا ان 10 دنوں میں مجھے یہ تو بتا دیں کہ کون سا میکنزم ہے گورنمنٹ کے پاس کہ وہ عام آدمی کو کیسے روٹی دے گی۔ یہ تو مشکل ہے، کوئی بھی حکمران ہو اس کے لیے مشکل ہے، وہ روٹی دے ہی نہیں سکتا۔ یہ تو روٹی لوگوں نے خود کمانی ہے اور خود ہی خرچ کرنی ہے اور خود ہی اپنے بچوں کا اپنی استطاعت کے مطابق پیٹ پالنا ہے۔ اور باقی جو گزارش میری جو ہے وہ ان لوگوں سے جنہوں نے آکسیجن گیس کے سلنڈر مہنگے کر دیے ہیں اور جنہوں نے روٹی اور کپڑا اور مکان مہنگا کر دیا، خدا کے واسطے وہ بھی سوچے۔ قبر میں کوئی چیز لے کے نہیں جا سکتا، میت کے پیٹ پر کچھ رکھ کے نہیں بھیجا جاتا، قبر میں نہیں بھیجا جاتا، اور آپ اور میں کیسے کیا کچھ نہیں جا سکتے۔ کچھ رحم کرے، آپ بھی کچھ گورنمنٹ رحم کرے، اس وبا کے دور سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو۔ اور ہاں، پاکستان سٹیل جو پچھلے 7 سال سے بند تھا ان کا آکسیجن کا پلانٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 10 دن میں اس پلانٹ کو جو ہے یہ ایکٹیویٹ کرنے کو تیار ہے، اور اس سے ان کے خیال میں 520 ٹن یومیہ 99.5% خالص جو ہے وہ آکسیجن دستیاب ہوگی۔ گورنمنٹ باہر سے منگوا رہی ہے، وہ بھائی اس سلنڈر کو، اس پلانٹ کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرے اور اپنے ملک سے وہ لے، اور اس کی قیمت بھی کنٹرول میں رہے گی اور اس سے عام آدمی کو دستیابی بھی ہوگی۔ تو اس لیے میری گزارش تو آج ملی جلی ہے، اور وہ صرف کرونا اور عید کے بارے میں کہ گورنمنٹ اس بارے میں کچھ سوچے۔ تھینک یو ویری مچ۔